بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to our online coaching class at the Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. Anatomy کا ہم چیپٹر 3 کے ڈفرینٹ پارٹس پڑھ رہے تھے. ہم نے جو نیو چیپٹر ریسپیریٹری سسٹم یہ سٹارٹ کیا ہوا تھا پڑھنا. ٹھیک ہے، کل ہم نے جو ہے اس کو تھوڑا سا اوور ویو کیا تھا کہ ریسپیریٹری سسٹم ہوتا کیا ہے، کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور وہ پارٹس آپس میں کیسے انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں. بیسکلی ان کے پارٹس ہی میں ایک دفعہ ریوائز کرا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آج کا لیکچر ایزی رہے سمجھنے میں. ریسپیریٹری سسٹم کی ڈفرینٹ پارٹس پڑھے تھے ہم نے. نوز، ناک سے شروع ہوتا تھا یہ، ٹھیک ہے، جس میں نیزل کیویٹی بھی آ جاتی تھی، اورل کیویٹی بھی آتی تھی، مطلب منہ والی کیویٹی جو ہوتی ہے، بکل کیویٹی، اورل کیویٹی آتی تھی. پھر نیکسٹ آتا تھا ہمارے پاس فیرنکس. فیرنکس جو ہے ہمارا گلا، گلے والا حصہ. نیکسٹ جو ہے وہ ایئر پاس ہوتی تھی، ہوا فیرنکس سے گزر کے لیرکس میں جاتی تھی. لیرکس جو ہے وہ ہمارا ووکل کارڈ جہاں سے آواز بھی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیرکس کے بعد ہوا گزرتی تھی ٹریکیا میں، جسے ہم وائنڈ پائپ یا ایئر پائپ بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیے ہوا کی نالی ٹریکیا میں سے گزر کے برونکائی میں چلی جاتی ہے. برونکائی جو ہوتی ہے آگے لنگس جہاں سے شروع ہو گئے ہمارے پھیپھڑے، ٹھیک ہے، برونکائیولز میں تقسیم ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی نالیوں میں، ٹھیک ہے. برونکائیولز کے آگے چھوٹے چھوٹے سرکولر اسپیس ٹائپ کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سافٹ ہوتی ہیں، جنہیں ہم ایئر سیکس یا ہوا کی تھیلیاں کہتے ہیں، اور ایزی اگر کرے میڈیکل ٹرم میں ہم اسے الویولائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. الویولائی میں بیسکلی کیا ہوتی ہے، ہوا آ کے پہنچ جاتی ہے. الویولائی میں بلڈ ویسلز موجود ہوتی ہیں، یہاں سے جو ہے ہوا میں موجود آکسیجن خون میں شامل کر دی جاتی ہے. لنگس جو ہوتا ہے وہ ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کا پرائمری یونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لنگس پرائمری یونٹ آف ریسپیریٹری سسٹم. اب دو پارٹس میں ہم نے ریسپیریٹری سسٹم کو ڈیوائڈ کیا تھا، اپر ریسپیریٹری سسٹم اینڈ لوئر ریسپیریٹری سسٹم. اپر کا مطلب ہوتا ہے اوپر والا ریسپیریٹری سسٹم، ٹھیک ہے. اس میں ہمارا آتا ہے نوز، فیرنکس اینڈ لیرنکس. لیرنکس جو ہوتا ہے وہ اپر اینڈ لوئر دونوں میں آتا ہے. ووکل کارڈ سے اوپر والا حصہ، ووکل کارڈ یعنی کہ جسے اردو میں ہم کہتے ہیں آواز بنانے والا، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے لیرکس کا وہ آتا ہے ہمارے پاس اپر ریسپیریٹری ٹریک میں، اپر ریسپیریٹری سسٹم میں. اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کو، ان کی ہونے والی بیماریوں کو بھی ہم اسی طرح سے تقسیم کرتے ہیں. اگر کوئی بیماری ان تینوں اسٹرکچر سے ریلیٹ کرتی ہے، ان سے ہوتی ہے، تو انہیں ہم اپر ریسپیریٹری ڈیزیزز کہتے ہیں. اپر میں ہمارے پاس نوز، ناک آ گیا، فیرنکس گلا، اور لیرنکس جو آواز پیدا کرنے والا آلہ ہے، اس سے اوپر والا پارٹ جو ہوتا ہے لیرنکس کا وہ اپر ریسپیریٹری ٹریک میں آ جاتا ہے. ون بائی ون ہم نے ان کے انیٹمی کو دیکھنا ہے. آج ہم دیکھیں گے نوز کی انیٹمی، کہ نوز ہوتا کیا ہے، کیسے بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیتی ہوں کہ ناک ہوتا کیا ہے. ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کا سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ہوا اپنے جسم کے اندر داخل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ناک سے گزر کے جو ہے وہ ہوا اندر داخل ہوتی ہے، یعنی کہ ناک سے ہماری ریسپیریشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ہماری ناک کے اندر باریک سے بال ہوتے ہیں اندر کی طرف چلے جاتے ہیں. جو ناک کی باہر والی اوپننگز ہوتی ہیں، باہر والے سوراخ، انہیں ہم نوسٹرلز یعنی کہ نتھنے جسے اردو میں کہتے ہیں یہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے ہوا گزرتی ہے ناک سے اور ناک کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اگر ناک بند ہو تو ہوا منہ کے ذریعے بھی ہم سانس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وقتی طور پہ. تو ناک سے گزر کے ہوا ہماری نیکسٹ آگے جاتی ہے. ناک میں جو ہے ہوا کے اوپر 3 طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک تو ہوا کو فلٹر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈسٹ پارٹیکلز یعنی کہ جو مٹی کے ذرات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو نکالنا ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے ہمارے ناک میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ہوا داخل ہوتی ہے اس میں سے ڈسٹ پارٹیکل یا مٹی کے جو ذرات ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اور باہر ہی روک لیتے ہیں. نیکسٹ جو اچھی صاف ستھری ہوا ہے اس کو لنگس میں، پھیپھڑوں میں بھیج دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے فلٹر، یہ فلٹریشن ہوگی ایئر کی، ٹھیک ہے، ہوا جو ہے شفاف ہوگی. نیکسٹ جو اگلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موئسچر، ٹھیک ہے، ہوا کو نم کرنا ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے ہمارے جو نوز کا حصہ ہے یعنی کہ ناک کا حصہ، اس کے اندر میوکس پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. میوکس پروڈیوس ہو کے کیا کرتی ہے، ہوا کو ہے جو نمدار بناتی ہے تاکہ ایزیلی ہمارے لنگس تک پاس آؤٹ ہو سکے، گزر جائے.
تیسرا کام جو رہتا ہے وہ ہوتا ہے وارم، ٹھیک ہے، گرم ہوا کرنی ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوز ہے اندر کا حصہ، اس میں جو ہوتی ہے بلڈ ویسلز یا بلڈ سپلائی ہم کہہ سکتے ہیں سپرفیشیل ہوتی ہے، یعنی کہ گہری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بالکل سکن کے اوپر ہی سمجھے ہوتی ہیں، بالکل باریک باریک خون کی نالیاں ہوتی ہیں. اس لیے اگر تھوڑا سا بھی ناخن لگ جائے تو فوراً نوز سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس پرپس کے لیے. اور سب سے پہلے اگر کہیں بلیڈنگ ہوتی بھی ہے تو ہماری نوز کی ہی یہ جو ہے وہ رپچر ہو جاتی ہے، بہت ڈیلیکیٹ، بہت نازک سی ہوتی ہیں. اس وجہ سے جو ہوتی ہے پھر کیونکہ خون کی حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا جیسی داخل ہوتی ہے تو یہ ہوا کو جو ہے گرمائش دے دی جاتی ہے. اس طرح سے ہمارے ناک میں ہی ہوا کی تین کام ہو جاتے ہیں. ایک ہوا کو فلٹر کر دیا جاتا ہے، دوسرا موئسچر یعنی کہ نمدار کر دیا جاتا ہے، اور تیسرا اس کو وارم یعنی کہ گرم کر کے آگے پھر لنگس میں بھیجا جاتا ہے جو ہمارے پھیپھڑے ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے ناک کا کام یہ ہے کہ اس نے ہوا کے اوپر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہوا کو اندر پہنچانا ہے، ہوا کی گزرگاہ کا کام کرتا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہوتا ہے ہمارے ناک کا وہ ہے ہمارا ناک اسمیل ڈیٹیکشن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی جو خوشبو یا بدبو ہم جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ڈسٹنکشن کرنا یعنی کہ پہچاننا کہ کون سی ہے جو وہ خوشبو ہے اور کون سی جو ہے وہ بیڈ اسمیل ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے یعنی کہ پہچانتا ہے. یہ بھی اس کا ہی کام آتا ہے. تیسرا امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے وہ ہمارا ناک جو ہوتا ہے ہماری آواز کی کوالٹی کو بھی امپروو کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے آج اس لیکچر میں بتاؤں گی کہ ہمارے نوز میں جو ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی ایئر سپیسز ہوتی ہیں. ان ایئر سپیسز میں جب ہوا جاتی ہے تو یہ ہماری آواز کی جو ہوتی ہے کوالٹی کو بھی جو ہے وہ امپروو کرتے ہیں. یہ ہمارے نوز کے بیسک فنکشن ہو گئے. اور یہ بھی انٹرو ہو گیا کہ ہمارے جو ہوتا ہے ریسپیریٹری سسٹم کا سٹارٹ ہی ہمارے ناک سے ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے ہم جو امپورٹنٹ بات ہے آگے اگر اس کے اناٹمی ہم دیکھیں، اس کے پارٹس دیکھیں گے کتنے پارٹس ہوتے ہیں. نوز کو ہم دو حصوں میں یا دو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک انٹرنل اور دوسرا ایکسٹرنل. ایکسٹرنل کا مطلب ہوتا ہے ایکس باہر والا، ٹھیک ہے، باہر والا حصہ، انٹرنل اندر والا حصہ. جو باہر والا حصہ ہوتا ہے بیسیکلی وہ دیکھیں کس پہ کنسسٹ کر رہا ہوتا ہے، ہماری اس پہ بون اینڈ کارٹیلیج، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اسکن نے جنہیں کور کیا ہوتا ہے. یعنی کہ جو ایکسٹرنل نوز ہے اس میں صرف جو ہوتی ہیں ہماری ہڈیاں اور کارٹیلیج ہوتی ہے جو کی کور ہوتی ہیں ہماری اسکن سے. نیکسٹ جو ہوتا ہے انٹرنل نوز. انٹرنل نوز کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اندر والا حصہ. یہ ایک بڑی کیوٹی جسے ہم نیزل کیوٹی کہتے ہیں اس پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو ہمارا نوز ہے نیزل کیوٹی جو ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کیا سٹرکچرز ہوتی ہیں؟ اندر کی طرف جو ہمارا نوز ہوتا ہے لیفٹ اینڈ رائٹ ٹو پارٹس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے سیپٹم کے ذریعے. سیپٹم جو ہوتی ہے ایک دیوار، اس دیوار کی طرح کی جو لیئر ہوتی ہے جو ہمارے ناک کو دو حصوں میں جیسے ہی ہم جو ہوتے ہیں اوپننگ سے اگر ہم دیکھتے ہیں ان کو نوسٹل سے تو لیفٹ اینڈ رائٹ پارٹس جو ہوتے ہیں نوز کی وہ سیپٹم کی وجہ سے ڈیوائڈڈ ہوتے ہیں. نیکسٹ سیپٹم کے بعد جو امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ نیزل کیوٹی کے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سائنسز. سائنسز بھی جو ہوتی ہیں وہ کیوٹیز کی طرح کی اسپیس ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں ہمارے جو نیزل کیوٹی ہے اس میں اسپیسز یعنی کہ اسپیس جسے کہتے ہیں خالی جگہیں وہ بناتی ہیں جس میں ہوا جو ہوتی ہے وہ گزر سکتی ہے. اس کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے جو ہماری سائنسز ہوتی ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا اسکل ہے، ٹھیک ہے، ہڈیاں، ان کے ویٹ کو لائٹ ویٹ رکھنا تاکہ جو ہمارا اسکل ہے وہ اسٹیبل رہے. ہوا کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ لائٹ ویٹ ہو جاتی ہیں. نیکسٹ جو ہے ہماری آواز کی بھی امپروومنٹ کرتی ہیں. ایئر جو ہوتی ہے وہ ہماری آواز کی وائس کی کوالٹی کو بڑھائے گی. تھرڈ جو لاسٹ کام ہوتا ہے سائنسز جو کریں گی وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ایئر سپیسز جو ہوتی ہیں سائنسز ہماری وہ میوکس پروڈکشن بھی کر رہی ہوتی ہیں جس نے ہماری ناک کو میں ہوا کو نمدار کرنا ہوتا ہے اور آگے بھی میوکس کیا کر رہی ہوتی ہے؟ آگے جو ہوتے ہیں میوکس جو ہے آنے والے بڑے پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کو نکالتی ہے تاکہ ہماری جو بالکل پیور ایئر ہے وہ ہمارے لنگس تک جا سکے. یہ تو بریف سے انٹروڈکشن ہو گیا. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو، یہ ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں نوز کی. واٹ از دا نوز؟ فرسٹ پارٹ آف ریسپیریٹری سسٹم وچ الاؤ انٹرنس آف ایئر انٹو دی باڈی. ٹھیک ہے، ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کا پہلا حصہ ہوتا ہے جو کہ الاؤ کا مطلب ہوتا ہے اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرنس گزرنے کی ایئر کو انٹو دی باڈی جو کہ
ہوا کو جسم میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے وہ ہمارا ناک کہلاتا ہے، نوز، ٹھیک ہے۔ اس کے پارٹس ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ایکسٹرنل، انٹرنل، ٹھیک ہے۔ نوز ہیز ٹو پارٹس، ایکسٹرنل نوز اینڈ انٹرنل نوز۔ ایکسٹرنل جو ہوتا ہے وہ باہر والا ناک ہوتا ہے، انٹرنل جو ہوتا ہے وہ اندر والا ناک کا حصہ۔ ایکسٹرنل نوز اٹ کنسسٹ آف بون اینڈ کارٹیلیج کورڈ ود اسکن، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا ایکسٹرنل نوز ہوتا ہے اس میں بون اور کارٹیلیج پائی جاتی ہے جو کہ اسکن کی مدد سے کور ہوتا ہے، ڈھکی ہوئی ہونا، ٹھیک ہے، ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ بون اینڈ کارٹیلیج میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں بھی ڈفرنس بتایا تھا کہ بون جو ہوتی ہے وہ ہارڈ اسٹرکچر سخت ہوتی ہے، کارٹیلیج جو ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، اور کارٹیلیج جو ہوتی ہے وہ فولڈیبل ہوتی ہے، یعنی کہ موڑ سکتی ہے، لیکن بون جو ہوتی ہے وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ فولڈ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس کا ایکسٹرنل نوز جو باہر والا ناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسٹرنل نوز کنسسٹ ٹو اوپننگز کالڈ نوسٹریلز اور ایکسٹرنل نیرس۔ جو ایکسٹرنل یعنی کہ باہر والا ناک ہے وہ ہماری دو اوپننگز یعنی کہ دو جو ہوتی ہیں اوپننگز پہ مشتمل ہوتا ہے، جنہیں ہم نوسٹرل یا نتھنے کہتے ہیں۔ یہ جو ہماری نوز کی اوپننگ ہوتی ہے، یہ والا پارٹ جو ہوتا ہے ہمارے نوز کا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ والی جو ہوتی ہیں ان کو ہم نوسٹریلز کہتے ہیں۔ اس میں بس آپ لوگوں نے ایکسٹرنل نوز میں ایک یہی یاد رکھنا ہے، لیکن آپ لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ نوز کے پارٹس کیسے کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارا پورا اگر ہم ناک کو دیکھیں اپنا، یہ والا جو ہمارے فیس پہ جڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو ہماری دو آئی بروز کے درمیان سے جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو روٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو تھوڑا سا اس کے نیچے والا ہوتا ہے جہاں سے ابھار پیدا ہوتا ہے اس کو بریج کہتے ہیں۔ بریج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے پل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا اسٹرکچر جہاں سے یہ ابھار شروع ہوتا ہے اس ایریا کو بریج کہتے ہیں۔ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے یہ والا پارٹ جو ہوتا ہے بریج سے نیچے والا، یہ والی لینتھ جو ہوتی ہے اسے ہم ڈورسم کہتے ہیں، یہ ڈورسم کہلاتا ہے۔ نوسٹرل جو ہوتی ہیں یہ نتھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیپٹم یہ والی جگہ جو کہ ناک کو لیفٹ، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی بک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فلائی نظام تنفس، جس میں سب سے پہلے ناک آتا ہے۔ یہ نظام تنفس کا واحد حصہ ہے جو بیرونی طور پہ نظر آتا ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، بیرونی ناک اور اندرونی ناک کی کیوٹی۔ ناک درج ذیل کام کرتا ہے۔ نمبر 1، ہوا ناک کے ذریعے نظام تنفس میں داخل ہوتی ہے۔ نمبر 2، اندر جانے والی ہوا کو فلٹر کرتا ہے، یعنی کہ صاف کرتا ہے تاکہ یہ ہوا گرد و غبار اور بیکٹیریا وغیرہ سے پاک ہو جائے۔ نمبر 3، یہ اندر جانے والی ہوا کو نمدار اور گرم کرتا ہے۔ نمبر 4، گفتگو میں ریزوننس پیدا کرتا ہے۔ نمبر 5، سونگھنے کے ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ہماری باڈی میں کچھ خاص ریسیپٹرز ہوتے ہیں، ریسیپٹر جو سیر سے نکلے یعنی کہ پکڑنے والے، ٹھیک ہے، وصول کرنے والے، وہ سونگھنے والے ریسیپٹرز بھی ناک میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسمیل یا خوشبو اور بدبو کا میں اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جب اسے رائٹ کریں گے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے ناک کی، ٹھیک ہے۔ یہ لکھیں گے کہ یہ نظام تنفس کا واحد حصہ ہوتا ہے جو بیرونی طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اندرونی ناک اور بیرونی ناک۔ پہلے آپ بیرونی ناک کی ہیڈنگ دیں گے اور لکھیں گے بیرونی ناک جو ہوتی ہے یہ ہڈیوں اور کارٹیلیج سے مل کے بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہوتا یا کچھ نہیں لکھیں گے۔ اور یہ چیز لکھیں گے کہ بیرونی ناک جو ہوتی ہے دو سوراخوں پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں نوسٹرلز یا نتھنے کہا جاتا ہے۔ پھر اندرونی ناک کی ہیڈنگ دیں گے۔ اندرونی ناک میں آپ لوگ لکھیں گے کہ اندرونی ناک کی کیوٹی یا نیزل کیوٹی پر سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اندرونی ناک کو دو حصوں میں دائیں اور بائیں حصے میں سیپٹم کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اندرونی ناک کے اندر یا نیزل کیوٹی کے اندر کھوپڑی کی ہڈیاں، 4 ہڈیاں مل کے ہوا کی گزرگاہیں بناتی ہیں جنہیں سائنسز کہا جاتا ہے، جہاں سے ہوا گزرتی ہے۔ باقی سارے کنسیپٹ آپ لوگوں کے پہلے میں نے ویڈیو میں اسی لیکچر میں کلیئر کرا دیے، ٹھیک ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔